ہم سب کو خبر ہے یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال کی انتہا یہ دونوں کسی نہ کسی قربانی پر مشتمل ہیں، دونوں کسی نہ کسی قربانی پر مشتمل ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی، اور یہ قربانی ہے کیا؟ اصل یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اللہ تبارک و تعالی نے 3 امتحان لیا ان سے، تین بار وہ پریشانی میں آئے، 3 امتحان ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ سب سے پہلا امتحان تو وہ ہوا کہ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، بے گھر ہو گئے۔ بیوی کو لے کر جا رہے ہیں راستے میں، راستے کا ظالم بادشاہ نوجوان لڑکی کو دیکھتا تو وہ اسے قبضہ کر لیتا، اس کے ساتھ رات گزارتا۔ واقعہ طویل ہے، اس میں پڑھنا نہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس کا یہ تھا کہ اگر وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ بادشاہ اس کو گرفتار کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سکھا دیا، بادشاہ پوچھے کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے تو کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ہم مراد کیا لیا؟ اسلامی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ تو اس طور پر وہاں سے نکل گئے۔ بڑھاپے میں لڑکا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو لے جا کر کے چٹیل میدان میں چھوڑا۔ جا کر کے مکہ المکرمہ، جو اس وقت چٹیل میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں، بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع وادی، جہاں نہ گھاس پھوس نہ پانی نہ کچھ بھی، نہ کوئی آبادی، وہاں جا کر کے شیرخوار بچہ اور بیوی کو بٹھا دیا اور چلے۔
بیوی نے کہا بھی کہ ابراہیم مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم یہی ہے۔ بیوی بھی صابرہ تھی، کہا اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور انہی کے واسطے سے مکہ شہر آباد ہو گیا، مکہ شہر آباد ہو گیا، خانہ کعبہ بن گیا، مکہ شہر آباد ہوا۔ تو یہ دوسرا امتحان۔ اور تیسرا امتحان آپ کا وہ تھا کہ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کرو۔ 3 دن خواب دیکھا، غور کیا، غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس وقت اللہ کے علاوہ دنیا میں سب سے محبوب چیز ہمارا بیٹا ہے، سب سے محبوب چیز ہمارا بیٹا ہے، اللہ بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ لے کر کے چلے، بیٹے کو پہلے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے لڑکے وہ پیارے، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس پر غور کریں گے میرے بھائی، یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، ایسا نہیں دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرنے کی کیفیت یہ خواب میں دیکھا۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی آنے والا وقت میں نبی ہونے والا، بیٹا کہاں انکار کرے؟ بیٹا نے صاحب لفظوں میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، اللہ کا جو حکم آپ کو ہے آپ اس کو جلدی پورا کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور آپ اس کام کے کرنے سے رک جائیں، اس لیے جتنا جلدی ہو اس کو پورا کیجیے۔ اور بیٹا ہی ترکیب بتاتا ہے باپ کو کہ جب آپ مجھ کو ذبح کریں تو اس وقت میرے منہ پر، میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیں اور آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ سے میں دوڑ کے بھاگ جاؤں تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں گے۔ آپ اپنے چہرے پہ پٹی اس لیے باندھ لیں گے آنکھ پر کہ کہیں آپ بیٹے کی شکل دیکھ کر کے شفقت پیدری غالب نہ آ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اس لیے آپ اپنے چہرے پر بھی پٹی باندھ لیں گے۔ بیٹا باپ کو ترکیب بتا رہا ہے اپنے ذبح ہونے کے لیے۔ لے کر کے چلے، وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ شیطان پہلے پہنچا حضرت ہاجرہ کے پاس، جا کر کے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ارے تمہارا شوہر بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا کہ ارے وہ تو جا رہے ہیں شہر میں کچھ سامان لینے یا کچھ لکڑیاں لانے یا ایسے ہی کچھ جواب دیا۔ کہا کہ نہیں تم کو پتہ نہیں ہے، وہ جا رہا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ کہا اچھا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیوں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم یہی ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم یہی ہے کہ ذبح کرو بیٹے کو تو ویسا 100 بیٹا مجھے ہو تو سب اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ شیطان اپنا سا منہ لے کے بھاگا، وہاں سے چلا، راستے میں جا کر کے اب چپکے سے حضرت اسماعیل کو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے باپ تمہیں کہاں لے جا رہا؟ کہا کہ جا رہے ہیں بازار گھومنے کے لیے۔ کہا کہ نہیں فلاں جگہ لے کے جا رہا ہے تمہیں ذبح کرے گا۔ کہا کہ ارے کوئی باپ کسی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کی طرف سے ابراہیم کو حکم ہوا ہے۔ کہا اللہ کو ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو اگر 100 مرتبہ میرے اندر جان ڈالی جائے یا 100 مرتبہ ذبح کیا جائے تو میں تیار ہوں۔ وہاں سے بھی بھاگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم پر ڈولا ڈالنا شروع کیا، جو آج حجاج کرام جاتے ہیں 7 جگہ کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں نا 3 جگہ کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں وہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکری مار کر اسے وہاں سے بھگایا۔ تو یہ امتحان تھا، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، ذبح کرنے کے لیے گئے،
چھری کو تیز کیا. لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھا, چھری کو تیز کیا, آنکھ پہ پٹی باندھی, خوب طاقت کے ذریعے طاقت لگا کر کے اس پر چھری چلا رہے ہیں, لیکن کٹ نہیں رہا. بعضوں نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پٹک دیا اور کہا کہ آج مجھے کیا ہو گیا, تو کام نہیں کر رہی. چھری سے آواز آتی ہے, ابراہیم تجھے اللہ نے ایک بار حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرو, اور اللہ کا مجھے 70 بار حکم ہوا کہ اسماعیل کے گلے کو مت کاٹنا. تو میں خلیل کی بات مانوں یا رب خلیل کی بات مانوں؟ میں تمہاری بات مانوں یا تمہارے رب کی بات مانوں؟ اس لیے میں اس کے گلے کو نہیں کاٹ سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, وہاں سے جنت سے دمبا بھیجا اور اس کے بدلے میں وہ دمبے کی قربانی دی. تو واقعہ تو بہت طویل ہے, مختصر یہ ہے کہ یہ امتحان تھا, اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے اور دمبے کی قربانی ہوئی. اسی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والے امتیوں کے اوپر لازم قرار دیا. بعد والے امتیوں کے اوپر, اس کے بعد آنے والے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. صحابی نے پوچھا ماہذا الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ ان کا طریقہ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اصل تو ہے قربانی کس چیز کی؟ قربانی بیٹا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ کے راستے میں اسی کو قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. آج ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے, مال سے زیادہ محبوب کسی کو کوئی چیز لگتی ہے؟ بیٹا بھی اتنا محبوب نہیں جتنا مال, بیوی بھی اتنی محبوب نہیں جتنا مال, ماں باپ بھی اتنا محبوب نہیں جتنا مال. یہی تو وجہ ہے. مال نوٹ جیب میں رکھتے ہیں تو کہاں پر رکھتے ہیں؟ کہاں؟ بائیں طرف جیب. بنانے والے نے بھی ایسا بنایا کہ یہ مال جو ہمارا محبوب چاہے وہ ہمارے دل کے قریب رہے. دل بائیں طرف ہوتا ہے نہیں, تو دل کے قریب یہ مال رکھا جاتا ہے. اللہ اسی مال کو خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں. مال کو خرچ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اور ایام قربانی میں, یعنی جو 3 دن قربانی کا دن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں خون بہانے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی عبادت مقبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایام قربانی میں سہولت کے باوجود قربانی نہ کرے, چاہے وہ 1 لاکھ روپے صدقہ کر دے, لیکن ایک جانور قربان کرنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. وہ قربانی چھوڑنے کا گنہگار ہوگا. قربانی کے بدلے میں وہ کروڑوں روپیہ کیوں نہ صدقہ کر دے, لیکن قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. ترک قربانی کا گناہ ہوگا اس کو, اگر اس پر قربانی واجب تھی تو اس تاریخ میں قربانی ہی کرنا لازم ہے. ہاں, اگر کسی وجہ سے جانور نہ ملا, حالات سازگار نہیں ہوئے, جانور خرید بھی لیا, حالات سازگار نہ ہوئے کہ ہم اسے قربان کر سکے, تو اس کے لیے حکم ہے یہ 3 دن گزر جانے کے بعد اب اس قربانی کے بقدر یا تو جانور خرید چکے ہیں وہ جانور صدقہ کر دیں, نہیں خرید سکے ہیں تو اس جانور کی قیمت صدقہ کر دیں. لیکن ایام قربانی میں صدقہ کریں گے تو وہ صدقہ کامیاب نہیں, وہ صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں, وہ قربانی کا بدل نہیں بنے گا. اسی لیے کہا ہے عجیب ماجرا ہے بروز عید قرباں, عجیب ماجرا ہے بروز عید قرباں, وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. قربانی کے دن خون بھی بہاؤ اور ثواب بھی حاصل کرو, خون بھی بہاؤ اور ثواب بھی حاصل کرو, اور یہ صرف رضا الہی کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے. اگر اس کے اندر ہمارا مقصد کچھ اور ہو گیا تو میرے بھائی وہ ہماری قربانی نہیں ہے. جیسے معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے
اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم بڑے آدمی ہیں، اب ہم قربانی نہ کریں گے تو گاؤں کا لوگ کیا کہے گا، ارے مولانا صاحب پیسہ رکھے ہوئے ہیں، آپ قربانیوں نہیں کرتے۔ تو اب معاشرے کے ڈر سے ہم قربانی کر رہے ہیں، معاشرے کے ڈر سے، ان کے لان تان کے ڈر سے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اس میں بھی سوچتے ہیں کم سے کم میں ہمارا کام چل جائے، کم سے کم میں ہمارا کام چل جائے، یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے نزدیک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کے جسم کا کوئی عضو پہنچتا ہے۔ اللہ کو تو منظور ہے تمہارا تقوی، کہ تم جو یہ کر رہے ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں۔ اب چاہے 5,000 روپے خرچ ہو کر کے ایسا جانور ہمیں مل رہا ہے جس میں 5 کلو گوشت بن رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم کو خرچ کرنا ہے 5,000 روپیہ اللہ کے راستے میں، چاہے گوشت 5 کلو آئے کہ 50 کلو آئے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے راستے میں مال ہم کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے نام پر ہمیں مال خرچ کرنا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں وہ مال خرچ کرنا ہے۔ اور قربانی کے ایام وہ 3 دن ہیں، جبکہ بعض حضرات نے اس کو یہ لیا ہے کہ قربانی کے ایام 4 دن ہیں، لیکن 4 دن قربانی کے ایام یہ غیر مقلدین جو کہتے ہیں، اس کا خلاصہ وہ کہاں سے، کون سی روایت ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس جو روایت ہے وہ یہ روایت ہے جس کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں، ایام النحر ایام التشریق، کہ قربانی کا دن یوم تشریق ہے۔ اب یوم تشریق تو 9ویں تاریخ کے فجر سے 13ویں تاریخ کے عصر تک ہے، تو اگر یوم تشریق قربانی کا دن ہے تو 9ویں تاریخ کو بھی قربانی کرو، 9ویں تاریخ کو کیوں چھاڑ دیا؟ اور کہتے ہو 10 سے لے کر کے 13 تک قربانی کرو، سمجھا؟ اس کے علاوہ دوسری کوئی روایت کہیں سے نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر یوم الاضحیٰ و یومان بعدہا، قربانی کا دن عید اضحیٰ کا دن ہے اور 2 دن اس کے بعد۔ صراحت ہو جاتی ہے کہ قربانی کا دن 3 دن ہے، صراحت ہے کہ قربانی کا دن 3 دن ہے، اس سے زیادہ قربانی کا دن نہیں ہے۔ لہذا یہ دھوکہ دینے والے جو ہمیں دھوکہ دے کر کے کہیں اور یہ روایت پیش کریں، ان کو یہی جواب دیجئے، سب لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگر یوم التشریق قربانی کا دن ہے تو 9ویں تاریخ کو بھی قربانی جائز کرو، اس لیے کہ قربانی 9ویں تاریخ، یوم تشریق 9ویں تاریخ سے شروع ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں 9ویں تاریخ کے فجر کی نماز سے، تو پھر اس کی تخصیص کیوں کی گئی، اس کو خاص کیوں کیا گیا؟ اگر اس کی وجہ سے 4 دن کی قربانی ہوتی ہے تو 5 دن کی ہوگی، کیونکہ یوم تشریق 5 دن ہے۔ بارہا تو یہ قربانی کا دن 3 دن ہے۔ اب اس میں جانور، چھوٹا جانور خصی ہے 1 سال کا ہو، بڑا جانور ہے گائے، بھینس، بیل یہ 2 سال کا ہو، اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہو، 5 سال کا ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ 1 سال خصی، 1 سال سے 1 دن اگر کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، 1 دن کم ہے قربانی جائز نہیں ہوگی، قربانی درست نہیں ہوگی، 1 سال کا پورا ہونا شرط ہے۔ بعض روایات میں جو آتا ہے 6 مہینے کا بھی اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر والے میں رکھ دیا جائے اور دیکھنے میں وہ سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، وہ دمبا کے لیے ہے، بکری خصی کے لیے نہیں ہے، وہ دمبا کے لیے ہے۔ دمبا اگر ایسا ہو جو 6 مہینے کا ہو اور سال بھر والے میں رکھ دیا جائے تو اس میں چھپ جائے، پتہ نہ چلے کہ یہ 6 مہینے کا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں، ہمارے پاس تو بکری ہے، خصی ہے، ہمارے پاس تو گائے بیل ہے، یہ اس کی قربانی ہے تو اس کی قربانی۔ اور بڑے جانور میں 7 حصے۔ آج ابھی ایک صاحب کا فون آیا، ایک صاحب نے سوال کیا، مولانا بڑے قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟
اس لیے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، جہاں سے وہ کہہ رہے تھے وہ غیر مقلدین کا علاقہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ جائز نہیں ہے۔ میں نے جیسے انہوں نے یہ سوال کیا میں نے کہہ دیا کہ جس نے کہا ہے تم تحقیق کرو، ضرور وہ غیر مقلد ہوگا، ضرور وہ غیر مقلد ہوگا جس نے یہ کہا ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو وہی ہے جو ان کا من چاہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، کھل کے کہتے ہیں، کہیں ایسا نہیں، بڑے بڑے پروگرام میں کہا ہے۔ یہ غیر مقلدین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چھٹا سانڈ کھلا ہوا، جس کے کھیت میں چاہا چر لیا، جدھر چاہا چلا گیا، جو چاہا دو لاٹھی لگا دیا، وہ چھٹا سانڈ ہے، اس کے نزدیک کچھ نہیں، اصول کچھ نہیں ہے، جو من چاہے وہ کام کر لو۔ تو میرے بھائی، قربانی کے اندر عقیقہ اس لیے کہ 7 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور ہر حصے دار کو جو شرط قربانی کے لیے ہے بین ہی وہی شرط عقیقے کے لیے ہے۔ تو جب دونوں کے لیے ایک ہی شرط ہے تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے قربانی کی جہاں اتنا ضرور ہے کہ عقیقہ کے لیے آج یہ بھی ہوتا ہے، ایک صاحب آئے پوچھنے کے لیے جن کی عمر تقریباً 45 سال ہوگی، اور وہ کہتے ہیں مولانا ہمارے نام سے عقیقہ نہ ہوا ہے تب قربانی کر سکتے ہیں کہ پہلے عقیقہ کرانا ہوگا؟ میں نے کہا بیوقوف کہیں گے، قربانی کے لیے عقیقہ کے لیے تو کہا گیا ہے 7ویں دن عقیقہ کر لو۔ بچپن میں عقیقہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقیقہ کے ذریعے بچے پر آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بچے پر شراحت ہے ابھی اس کے اندر، اب بڈھا ہو گیا اب بھی عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقہ کراؤ، ہر جگہ بہت ساری جگہوں پہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کے نام سے قربانی کیسے ہوگی؟ میرے بھائی، عقیقہ مستحب ہے اور قربانی یہ واجب ہے۔ وہ مستحب ہے، یہ قربانی واجب ہے، تو اس مستحب کی وجہ سے واجب کو چھوڑے گا آدمی؟ اب یہ سمجھے کہ ہماری عقیقہ نہیں ہوا ہے اور قربانی واجب ہے، قربانی کو چھوڑ کے عقیقہ کرے۔ اگر بڑے جانور میں کیا، جب اس کا عقیقہ درست نہیں ہوا تو یقین مان لے اس میں جتنے شرکا ہیں کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تمام شرکا اگر 7 آدمی شریک ہیں، سبوں میں سے کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی، ہر ایک کی قربانی غلط ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، عقیقہ بچپن کا مسئلہ ہے، بڑے ہونے کے بعد عقیقہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیقہ بچپن میں ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا بڑے ہو گئے اب قربانی ہے، اب عقیقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ ایک جانور میں مثلا 7 آدمی ہیں تو 7 آدمی 7 نام، 7 آدمی کا مطلب ہے کہ 7 آدمی کے نام کی قربانی ہو، 7 آدمی کے نام اس کا حصہ جائے، سمجھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 آدمی پیسہ جمع کرے، اگر ایک کے آدمی پیسہ جمع کر کے 7 آدمی کے نام سے قربانی کر دے جائز ہے، اور اگر 50 آدمی ایک جانور کی قیمت جمع کرے، 50 آدمی چندہ کر کے 50 آدمی نے ایک جانور کی قیمت جمع کیا لیکن اس کو قربان کیا 7 آدمی کے نام سے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، سمجھا؟ یہ نہیں ہے 7 ہی آدمی کا نام ہونی چاہیے جس کے نام ایصال ثواب ہے، چاہے اس میں اب ہمارے پاس حیثیت نہیں تھی، ہم غریب آدمی، آپ غریب، اب غربا کی ایک جماعت ہے، سبوں نے سوچا کہ چلو چندہ کر کے کچھ پیسہ جمع کر لے، ایک حضور کے نام کر دیں، ایک ابو بکر صدیق کے نام کر دیں، ایک عمر فاروق کے نام کر دیں، ایک حضرت عثمان کے نام کر دیں، ایک حضرت علی کے نام کر دیں، اس طرح صحابہ کرام کے نام قربانی کر لیں، اور اس طرح اسی طریقے سے کسی کی اولاد 10 اولاد ہے اور تمام اولاد نے سوچا ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں تو سب بھائی بہن مل کر کے پیسہ جمع کرو اور ایک حصہ ابا کے نام سے قربانی کر لیں گے، تو 10 بھائی بہن نے جمع کیا لیکن ایک قربانی ہوئی ابا کے نام سے، جائز کر سکتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں یہ شرکت نہیں، یہ شرکت نہیں ہے، قربانی میں شرکت یہ ہے کہ ایک جانور میں 7 سے زیادہ حصہ لگانا یہ جائز نہیں ہے، 7 سے زیادہ حصہ لگانا یہ جائز نہیں ہے، حصے 7 ہی ہوں گے، چاہے پیسہ جمع کرنے والے 700 آدمی کیوں نہ ہو جائے۔ بہرحال تو یہ قربانی یہ ہمارا امتحان ہے، ہمارے
پیسے کو اللہ کے راستے میں اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایک بات اور ہے اس میں، عام طور پر ہمارے یہاں، آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں، پہلے ہوتا تھا ہمارے یہاں، قصائی کو بلاتے تھے ذبح کرنے کے لیے، قصائی بنایا اور بنانے کے بعد اس کی شرط ہوتی تھی کہ ہم 2 کلو گوشت بھی لیں گے اور تب اتنا پیسہ لیں گے، وہ قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کے گوشت سے کسی چیز سے مزدوری میں اس کو شریک کرنا، اس کو مزدوری رکھنا یہ جائز نہیں ہے، وہ قربانی درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اعلان کیا اور الحمدللہ اس پر عمل ہوتا ہے، آتا تو قصائی ہے لیکن پہلے اس کو شرط لگاتے ہیں، بھائی 1 بوٹی تمہیں نہیں دوں گا میں، تم کو پیسہ کتنا لینا ہے وہ بتاؤ، 1 بوٹی بھی اس میں سے نہیں دیں گے، یہ کہو گے کہ چمڑا ہم ہی خرید لیں، ہم ہی کو دے دیجئے، فریے میں دے دیجئے، ہم نہیں دیں گے، وہ ہماری مرضی ہوگی کہاں جائے گا۔ اب تم بنانے کی مزدوری کتنی لوگے وہ مزدوری بتاؤ، وہ مزدوری طے کر کے ہم اس کو مزدوری دے دیں۔ اب وہ مزدوری دے دیا، اب آپ کو خوشی ہوئی کہ چلو بیچارہ محنت کیا ہے تو 1 کلو گوشت بھی دے دیں، اگر آپ نے دے دیا تو یہ جائز ہے، نہ دیا تو بھی کوئی حرج نہیں، دے دیا تو جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ہم تم کو دیں گے نہیں، تم مزدوری اپنی پوری بتاؤ۔ اس لیے قربانی کے جانور کی رسی، قربانی کے جانور کی کوئی چیز یا اس کا گوشت، اس کا کھر، کچھ بھی مزدوری کے اندر شامل کر لینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہماری قربانی درست نہیں ہوگی، اس سے ہماری قربانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی اور سارے عالم کے اہل ایمان کو یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ ہر اس آدمی پہ قربانی واجب کیا ہے جو مالک نصاب ہو۔ اس میں ایک بات اور ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر کل قربانی ہے اور آج ہم مالک نصاب ہو گئے تو قدر نصاب مال میرے پاس آ گیا تو ہم پر قربانی واجب ہو گئی، ہم پر قربانی واجب ہو گئی۔ کل تک ہم فقیر تھے، کل تک ہم مسکین تھے، آج میرے پاس بقدر نصاب مال آ گیا، میراث سے آ گیا، کسی نے ہدیہ میں دے دیا، کہیں سے انعام میں مل گیا، کسی طرح آ گیا، بقدر نصاب مال آ گیا تو اب ہم پر قربانی واجب ہو گئی، اب ہم پر قربانی کرنا لازم ہے، اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس لیے قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جو بقدر نصاب مال کا مالک ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر مردوں کے اوپر ہو چاہے نہ ہو، لیکن عورتیں تو جتنی ہیں سب پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ کوئی عورت الا ماشاء اللہ کہیں ایسی ہوگی، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے پاس اتنا سونا چاندی نہ ہو جس کی قیمت بقدر نصاب ہو جائے، جس کی قیمت نصاب کے بقدر ہو جائے تو اس عورت پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے اوپر واجب نہیں، ہماری بیوی کے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر واجب نہیں، ہماری بیٹی کے اوپر واجب ہے، ہماری بہو کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ وہ زیور کی مالک ہے، سونے چاندی کی مالک ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں جن کا زیور بقدر نصاب ہے تو ہر عورت کی الگ الگ قربانی واجب ہے۔ یہ جو ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ گھر کا گارجین قربانی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے ابا نے کھانا کھا لیا تو سب آدمی کا پیٹ بھر گیا، ہوتا ہے نا، ابا کھانا کھا لے تو سب لوگ کا پیٹ بھر جائے گا، ابا نماز پڑھ لیں تو سب کی نماز ادا ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی قربانی جتنے لوگوں پر واجب ہے ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہونی چاہیے۔ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی اس اہم فریضے پر ہم تمام اہل ایمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا